جلدی جلدی کی تھی کاری ہن ایک ماں ہوئے تو تیری ماں خدا واسطہ میری بہنوں کا پیسے پہنچائی۔ ناظرین، ایبٹ آباد سے ایک ایسی دردناک اور دل دہلا دینے والی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جس کو سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ آئے روز اس جدید دور کے اندر، اس ماڈرن ایرا کے اندر جو ہے وہ کی جو کہانی ہیں وہ کم نہیں پڑ رہی، بلکہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد ہماری روح کانپ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی اندوناک ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی اپنے ہی والدین جو ہیں اپنے بچوں کے جانی دشمن ہیں؟ کیا ابھی بھی والدین جو ہیں اپنے بچوں کو مارتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں کھاتے؟ کیا ابھی بھی والدین اپنے بچوں کی جان لیتے ہوئے اور اپنے بچوں کو اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے جو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ تک بھی نہیں سوچتے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ آخر والدین کو ایسا قدم کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایبٹ آباد سے ایک ایسی دردناک خبر سامنے آئی ہے کہ جہاں پر میاں اور بیوی نے مل کر اپنے 3 بچوں کو دے دی ہے، اور زہر کے بارے میں بھی جو معاملات ایس پی صاحب کی جانب سے سامنے آ چکے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سی زہر ہے، کیا نام ہے، کیوں دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی تک جو ہے وہ تفتیش جاری ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ایبٹ آباد سے اس فیملی کا تعلق ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے 3 بچوں کو، جن کی عمر جو ہے 1 سال سے لے کر 7 سال تک ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنی ظلم و بربریت کی انتہا ہے کہ میاں اور بیوی نے مل کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہلے دی ہے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، اور جبکہ اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے وہ کھا لی ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کا خاتمہ ان دونوں نے، میاں بیوی نے کر لیا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس میں سے جو ہے بے ہوش حالت میں جو ہے قریبی ہاسپٹل میں اس شخص کو منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے، یہاں پر سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر یہ واقعات اب سے نہیں، جنوبی پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً چند سال قبل جو ہے وہ 10 سے 11 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا تھا۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دیا، اور 10 سے 11 افراد کا مرنا جو ہے وہ اس وقت بھی ان حکمرانوں کے لیے اور ان فیصلہ سازوں کے لیے جو ہے وہ کوئی باعث شرم نہیں بنا۔ ابھی ایبٹ آباد کی خبر ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں پر ابھی تک اس کے بڑے جو پہلو بن سکتے ہیں، اب بڑے اس کے موڑ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا جو پہلو ہے، جو سب سے بڑا جو انالیسز میرے سمیت اس تمام لوگوں کا ہے، جو ایک عام مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ غربت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ ان کے معاشی حالات اور ان کی سفید پوشی جو ہے اب ان کو وہ قبروں تک لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کی موت کا خاتمہ کرتی ہوئی سفید پوشی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، تحقیق جاری ہے۔ اب جو واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں، جب بھی اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اس کی آبزرویشن جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے، جو اس کے جو کنکلوژن ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو تب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ کہیں پر بجلی کا بل ادا نہیں کیا گیا، کہیں پر گھر کے جو اخراجات ہیں وہ باپ سے پورے نہیں ہو رہے، لیکن جو ابھی صورتحال ہمارے ساتھ سامنے آئی وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پولیس کے مطابق جو ہے وہ خاقان کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر کاشف نامی شخص نے مبینہ طور پر بیوی بچوں کو زہر دیا ہے، اور بعد میں ملزم نے خود کو مارنے کی بھی کوشش کی ہے، اور زہر خورانی سے مطلب کہ زہر کا نام بھی سامنے آ چکا ہے۔ 3 بچے جاں بحق ہوئے ہیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ایس پی اشتیاق خان کا کہنا ہے کہ بچوں کی بجائے زہر خورانی سے ہوئی ہے، اور ملزم کے ہوش میں آنے کے بعد مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ کاشف نامی شخص ہے، اور یہاں پر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آخر اس شخص کو اتنا ظالم اور اتنا جو کہ بڑا قدم کیسے اٹھانا پڑا؟ آخر اس کے پیچھے بڑے سوال ہیں، اور ان سوالات کے جوابات جب اس پورے کیس کی تحقیق ہوگی تو اس وقت میں آپ کو آج واضح پہلے بتا دوں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی جو ہے بڑی مشکل کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں، اور یہ سفید پوشی جو ہے وہ لوگوں کو اس نیج تک پہنچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
अभी तक एसपी इश्तियाक का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इससे पहले हमने वो माँ भी देखी है जो अपने बच्चों समेत नहर के अंदर कूद जाती है। इससे पहले हमने वो माँ भी देखी है जो बिजली के बिल की खातिर जो है वो छलांग लगा देती है। इससे पहले हम वो भी वाक़यात देखे हैं कि जहाँ पर बच्चों के गले घोंट दिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि घर के हालात ठीक नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर सब अच्छा के तो हमें स्लोगन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाक़या जो है वो अभी तक भी ये वाज़िया करता है कि जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ जो है वो दूर होती नज़र आती है और फिर उसके बाद उनको इस तरह के स्टेप उठाना पड़ते हैं। इसी के साथ हमने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।